السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں لینا میں ہوں علی سرور. سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں اور بہت درود السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک دوسرا. ایم کیو ایم ناراض ہو گئی تو اس کے نیچے تبصرہ کسی نے بڑا لکھا دل جلن ہے کہ چیپ بدی کا شوربہ، لیکن غلط ہے. وہی بڑی سیاسی جماعت ہے، 22 MNA 37 MPs مسائل حل نہیں کرا سک رہے، وہ الگ بات ہے. 12 فوج سرحد سنبھالے، شہر ہم سنبھال لیں گے، یہ کہا ہے آفاق احمد صاحب نے. اور ایم کیو ایم کا آج کا چند گھنٹوں کے بعد جلسہ، اور اس جلسے میں کتنے لوگ آئیں گے. ویڈیو بہت ساری وائرل ہو رہی ہیں کہ کیا اب تک انہوں نے انتظامات کیے ہیں اور پہلے ہی پتہ چل گیا کہ لوگ کتنے آئیں گے. اس پر ہم بات کریں گے. ایم کیو ایم کی ناراضگی پر بھی بات کر لیتے ہیں. آفاق احمد صاحب نے گزشتہ رات جو ہے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو بلایا ہوا تھا، سینئر صحافیوں کو بلایا ہوا تھا. ہم لوگ بھی گئے ہوئے تھے، اس میں کافی سارے لوگ آئے ہوئے تھے. اس میں پرانے صحافیوں میں صابر علی صاحب بھی موجود تھے وہاں پر انیس منصوری صاحب بھی تھے، فراز احمد تھے اور دیگر لوگ وہاں موجود تھے. اچھا، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بہت سارے آئے ہوئے تھے، 40-50 کی تعداد ہوگی کم از کم. اور ان سے بڑا ایک طویل ان سے سلسلہ رہا گفت و شنید کا. آفاق احمد صاحب مہاجر قومی موومنٹ کے چیئرمین سے، تو وہ بھی بڑا پریشانی کا اظہار کر رہے تھے کراچی کے حالات پر. اور بہت سارے لوگوں نے بار بار یہ سوال پوچھا کہ جناب آپ بہت زیادہ متحرک تھے، ڈمپر مافیا کے خلاف آواز بلند کر رہے تھے، گو کہ اس کے بعد آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، آپ کی اپنی FIR کٹوا دی گئی، جیل گئے آپ، جس کو ایم کیو ایم پاکستان والوں نے کہا کہ یہ تو اسکرپٹڈ ہے کہ آپ ایسے کریں گے، ایسے ہم کریں گے اور آپ کو پکڑ کے لے جائیں گے، آپ کی مقبولیت میں اضافہ ہوگا اور ہم آپ کو باہر لیں گے. یہ ایم کیو ایم کا موقف آپ نے سنا. لیکن جب وہ پکڑے گئے تھے ڈمپر مافیا کے خلاف آواز بلند کرنے پہ سندھ حکومت کی جانب سے ایک مقدمہ قائم کیا گیا. ڈمپر جو جلائے گئے تھے اس میں سے کہا گیا کہ آپ کی ایک کال اس طرح کی تھی جس میں اس طرح کی بات تھی. 12 وہ مقدمہ چل رہا ہے ان کا بھی. گزشتہ روز انہوں نے کہا، ایک تو انہوں نے کامران فاروقی جو ایم کیو ایم پاکستان سے ان کا تعلق، ان کو شاباش دی. انہوں نے کام کو اپریشیٹ کیا. کون سے کام کو؟ جو تھانے گئے تھے، رام سوامی میں ڈمپر گردی ہوئی اور ایک نوجوان بیچارہ 24-25 سال کا شاہزیب، اس کی ڈیتھ ہوئی، کچل دیا گیا. اور حسب معمول ڈمپر والوں کو کیا ہونا ہے. وہاں پھر محسود پہنچے تھے، وہاں پر لیاقت محسود اور جس طرح اپنے گن مینوں. اچھا، یہ ایک بڑی اہم بات، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے نکلنے سے پہلے SP اور SSP اور پتہ نہیں کس کو میں نے فون کیا کہ میں آ رہا ہوں وہاں. مطلب یہ کوئی IG ہیں، DIG ہیں کہ مطلب مجھے پہلے وہاں جا رہا ہوں، آپ بھی پہنچے نہیں. سمپل سی بات ہے، مجھے پروٹوکول دے وہاں پر. اور ایسا ہوا، جب وہ آئے تو آلریڈی پولیس موجود تھی اور بڑا پروٹوکول بھی. خیر، وہاں جب لوگ بھی بہت موجود تھے، بڑے مشتعل افراد تھے. اس سے پہلے جب یہ پہنچے ہیں وہاں ڈمپر کو جلایا جا چکا تھا، تو انہوں نے آ کے جس طرح کی متنازع قسم کی نفرت انگیز تقریر جھاڑنے کی کوشش بھی کی. لوگ بفر گئے اور پھر ان کو پکڑنے کی کوشش کی لوگوں نے. ظاہر ہے غصے کا اظہار کرتے ہیں. اسی بات کو کامران فاروقی صاحب نے تھانے میں جب وہ گئے لوگوں کے ساتھ مل کر کے FIR کٹوانے، بڑی مشکل سے FIR درج ہوئی، یہی بات انہوں نے دہرائی تھی کہ جناب یہ آپ وہاں موجود تھے. لیاقت محسود کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ لوگ اتنے غصے میں تھے، آپ بھاگ گئے، آپ فرار ہوئے وہاں سے، یا آپ چلے گئے اور آپ کے گارڈز نے اسٹریٹ فائر جس طرح کیا لوگوں پر، جس طرح بدماشی کر رہے تھے، کھلے مطلب بڑا ہتھیار لیے بڑے ہتھیار، پتہ نہیں کیا نام ہے ان ہتھیاروں کو لیے گھوم رہے ہیں آپ. اور شہر میں حالانکہ 144، اس کے باوجود بھی آپ کو کوئی روک ہی نہیں رہا. آپ پر اس بات کا مقدمہ ہی نہیں بن رہا کہ شہر میں 2 بڑے پروگرام ہو رہے تھے اس وقت، آرٹس کونسل میں اور ایکسپو میں، مہمان آئے ہوئے تھے باہر سے. اس کے باوجود بھی اس طرح 20-25 لوگوں کے فاصلہ لے کر 12 ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں، ان میں دیکھا سب نے. تو اس پر شاباش دی آفاق احمد صاحب نے کامران فاروقی صاحب کو کہ اچھا لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. اور جس طرح میں پکڑا گیا تھا. اچھا، آگے جا کے انہوں نے کہا کہ دیکھیے، کسی نے جب ان سے سوال کیا کہ مہاجر قوم تقسیم ہے، تو انہوں نے کہا جی تقسیم نہیں ہے قوم. جب بھی خدا نخواستہ کوئی بات ہوتی ہے، جب بھی قوم پر بات آتی ہے، پچھلے دنوں بھی یاد ہوگا آپ کو، ایک افغانی نے مہاجر قوم کو گالی دی تھی، للکارا تھا، تو سب ایک ہو گئے تھے، وہ چاہے کسی پارٹی میں بھی تھے. بلکہ میں بتاؤں آپ کو، نون لیگ کا، چلے نام نہیں لیتا، نون لیگ کا ایک بڑا عہدیدار ہے یہاں کراچی میں، وہ میرے پروگرام میں تھے. انہوں نے آف دی ریکارڈ اور آن دی ریکارڈ بھی کہا کہ یار میں ٹھیک ہے کسی پارٹی میں ہوں تو مہاجر ہوں تو بولنے والا، اس طرح کی چیزیں برداشت نہیں کی جائیں گی. کسی پوری قوم کو ملعون قرار دیتے ہیں آپ، کسی پوری قوم کو لتاڑنا شروع کرتے ہیں آپ. شخصیت پہ بات کیجیے، ان لوگوں پر بات کیجیے جو غلط کاموں میں ملوث ہیں. تو یہ بڑی اہم بات تھی. خیر، تو انہوں نے کہا جی مجھے اگر تکلیف ہوگی تو پھر الطاف حسین کو بھی تکلیف ہوگی.
الطاف حسین کو تکلیف ہوگی تو یہاں لوگ جو موجود ہیں مہاجر ان کو بھی تکلیف ہوگی. خالد مقبول کو تکلیف ہوگی تو الطاف حسین اور آفاق احمد کو بھی تکلیف ہوگی. انہوں نے کہا, ان کی مثال انہوں نے یہ دی کہ دیکھیے مجھے جب گرفتار کیا گیا, آفاق احمد صاحب نے کہا کہ پھر مذمتی بیان وہاں سے بھی آیا بانی متحدہ کا, اور ایم کیو ایم پاکستان والوں نے بھی میرے حق میں بیان دیا اور مذمتی بیان حکومت کے خلاف انہوں نے دیا. تو انہوں نے کہا جی یہ جو آپس کی انڈرسٹینڈنگ کہہ لیجئے یا مہاجر ہونے کے ناطے اپنے قوم کے لیے یا جو مظلوموں کے لیے آواز بلند کرتے ہیں ان کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو سب کو آواز بلند کرنی چاہیے, اور ہم لوگ کرتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. اور باقی ایک سوال مجھ سے یہ بھی کیا گیا کہ جناب کیا وجہ ہے کہ آپ لوگ تینوں دھڑے یعنی کہ لندن اور بہادر آباد اور آپ ایک نہیں ہو جاتے. اس پر انہوں نے کوئی بہت کلیئرٹی سے تو نہیں کہا, لیکن انہوں نے کہا کہ جی بہت ساری چیزیں ہیں وقت آنے پر پتہ چلتی ہیں, لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہم ایک ہونا ہو, قوم تو ایک ہے نا. انہوں نے کہا جی قوم کو ایک ہونا چاہیے, لیڈر تو ظاہر بائی برتھ ہی ہوتا ہے لیکن لیڈرشپ تو ہو ہی جائے گی, لیکن انہوں نے کہا جی قوم کا ایک ہونا ہوتا ہے, سب سے اہم چیز وہ ہے. بشرا زیدی کے واقعے کی انہوں نے مثال دی کہ بہت دنوں سے بہت عرصے سے لاوا پھٹنے کو تھا, پھر آخر کار وہاں تک بات پہنچ گئی کہ بشرا زیدی کا جو واقعہ ہوا اس کے بعد پھر شہر میں فسادات ٹوٹ پڑے, لوگ کھڑے ہو گئے. پھر انہوں نے کہا بہت ہو گیا یار, مطلب کب تک مار کھاتے رہیں گے. تو انہوں نے کہا اب بھی اللہ تعالیٰ رحم فرمائے, بہت 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 اس طرح کے حالات چل رہے ہیں, خدا نہ خواستہ اس طرف معاملہ نہ نکل جائے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی یہ بکواس بند ہونی چاہیے کہ جی الطاف حسین یا خالد مقبول صدیقی یا آفاق احمد کے کہنے پر لوگ گاڑی چلا رہے ہیں اور آواز بلند کر رہے ہیں. اس نے کہا ایسی یہ بکواس بند کریں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. لوگوں کے خود کیا شعور نہیں ہے, پڑھے لکھے نہیں ہیں, یا روز و مار نہیں کھا رہے, وہ دیکھ نہیں رہے اجرک نمبر پلیٹ, کبھی ای چالان, کبھی فلاں چالان, کبھی ڈمپر کے نیچے, کبھی ان کو کچل دیا جاتا ہے, کبھی اسٹریٹ کرمنلز ان کو آگے لوٹ لیتے ہیں, مار کے چلے جاتے ہیں, سب دیکھ رہی ہے کون. اور انہوں نے بھی کہا کہ جی متحدہ کی کیا بات کر رہے ہیں ایم پاکستان کی, وہ تو ایک دوسرے کے خلاف دست و گربا ہیں, جس طرح کی ان کے بارے میں خبریں روز آ رہی ہیں کہ آپس میں اختلافات تک پہنچ گئے ہیں, قیادت کے مسئلے میں بڑی کہانیاں چل رہی ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ جی یہ جو قوم پرستی کے نام پر پاکستان کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں, ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہوتی. یہ ہر سال ان کی ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں, ہر سال یہ کچھ کرتے ہیں, لیکن سندھ حکومت کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کرتی. اور پیپلز پارٹی والے لسانیت کو ہوا دینا بند کریں, یہ نہ کریں. اور ظاہر پھر اس کے علاوہ بہت اسی انہوں نے گفتگو کی, یہ بھی کہا کہ جی فوج اس وقت جو بڑے کرٹیکل حالات چل رہے ہیں خطے میں, افغانستان کی جانب سے دیکھ لیجئے یا ہندوستان کی جانب سے دیکھ لیجئے, بارڈر کی صورتحال ہم سب کے سامنے. بھارت نے پھر دوبارہ اگر کوئی حرکت کی پہلے سے زیادہ سخت جواب دیا جائے گا, اور اس طرح افغانستان کو بھی. لیکن ظاہر صورتحال تو ہے نا, اپنے وطن کی حفاظت فوج موجود ہے سرحدوں پہ, تو فوج سرحدوں پہ جس طرح پہلے حفاظت کر رہی تھی وہ کرتی رہے, شہر ہم سنبھال لیں گے, شہر کی فکر نہ کریں. اور بڑی تفصیلی گفتگو ہے, اس پہ میں مزید بات کروں گا آگے جا کر. ایم کیو ایم پاکستان کیوں ناراض ہو گئی؟ جناب ایم کیو ایم پاکستان نے بلدیاتی حوالے سے 140A ترمیم میں شامل کرایا تھا. وزیر اعظم صاحب نے ان کو بقول ایم کیو ایم والوں کو یقین دہانی کرائی تھی کہ بے فکر 27ویں ترمیم میں آپ کا کام بھی ہو جائے گا. یہ جو ترمیم کی آپ نے بات کی, اور ترمیم حقیقت ہے بہت سی ہے, اور 140A کا مطلب پورے پاکستان کے لیے, وہ صرف کراچی کے لیے نہیں ہے. لیکن ایم کیو ایم سے زیادہ اہمیت پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے, تو یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ تو پھر ہوا یہ کہ جناب یہ ترمیم ایم کیو ایم والوں کو لگا یہ کہ جناب یہ ترمیم 27 سے نکال کے کہا گیا الگ سے ہم پیش کر دیں گے, منوا لیں گے فلاں. وہ ناراض ہو گئے اس بات پر کہ آج اب پھر آپ ٹال رہے ہیں, 26 ترمیم آئی تھی اس وقت بھی ہم نے کہا تھا. خیر, تو اس پر ناراضگی ہوئی ہے جی, اب دیکھیں کون مناتا ہے. ناراضگی کا اظہار بھی مصطفیٰ کمال صاحب نے کیا, باقی لوگوں کے بارے میں فی الحال خبر نہیں ہے. اچھا, اب ان کا جو جلسہ ہے اس طرف آ جائیے. لوگ کہہ رہے ہیں جی ایک طرف تو 27ویں ترمیم ہر شخص, ہر اخبار کی ہیڈ لائن, ہر چینل کی ہیڈ لائن, پورے ملک میں گونج ہے 27ویں ترمیم 27ویں ترمیم. اور یہ ایم کیو ایم کو کیا ہو گیا, ایم کیو ایم پاکستان کو, کہ وہ 27ویں ترمیم میں 140A پہ اتنا زور لگانا چاہیے اس کے بجائے جلسے پہ زور ہو رہا ہے. اور جلسے میں کہا جا رہا ہے شاید میوزک کا انتظام بھی ہے, میوزک کنسرٹ ہوگا تو پھر لوگ آ جائیں گے, ادروائز تو بڑا مشکل ہوگا. کیونکہ ویڈیوز جو آ رہی ہیں ابھی جلسے سے تھوڑی دیر قبل ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں, تو اور سرجانی کے گھروں کے دروازے بجا کر لوگوں کو کہا جا رہا ہے جلسے میں جلسے میں. 2-3 خواتین کی میں نے ویڈیو دیکھی, وہ کہہ رہی ہیں کہ دن میں 50 دفعہ آ چکے ہیں یہ آج, کہ جلسے میں آئیں گے, پوری فیملی آنی چاہیے آپ کی, اور یہ ساری چیزیں. وہ کہہ رہی ہے کیوں آئے, ہمارا مسئلہ گیس ہے, ہمارا مسئلہ بجلی ہے, ہمارا مسئلہ پانی ہے, ہمارا مسئلہ ٹوٹی پھوٹی سڑکیں, ہمارا مسئلہ روزگار ہے. اس پر تو آپ بات نہیں کرتے, اور آپ اب یا تو الیکشن سے قبل آپ آتے ہیں, یا اب اچانک آپ کو یاد آ گیا جلسہ کرنا اور یہاں عوامی قوت کا مظاہرہ کرنا, ہم تو نہیں آئیں گے. اس طرح پھر بہت سارے لوگ وہاں ان کی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نہیں آئیں گے کیونکہ ہمارے جو کام ہیں وہ تو آپ کر نہیں رہے,
اچانک آپ بدماشی شروع کر دی آپ نے، آ کے دروازہ بجا بجا کہہ رہے ہیں کہ جی آئے ہیں. اچھا ایک تو ایم کیو ایم پر یہ الزام 2016 سے پہلے لگایا کرتے تھے لوگ کہ جی وہ زبردستی جلسوں میں لاتے ہیں. یہ والی جو 2016 کے بعد والی ایم کیو ایم ہے، اور یہ تو جی بہت سادہ لوگ ہیں، نفیس لوگ. عمران خان نے کہا تھا ان کو، یہ تو ایسے کام کرتے ہی نہیں. اب بھتے کی بھی ان کے خلاف آوازیں آ رہی ہیں سوشل میڈیا پر، ٹارچر سیل کی بھی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، اخبارات میں آ رہے ہیں اس حوالے سے. آج یہ ویڈیوز آ گئی کہ گھر کے دروازے بجا بجا کر ان کو کہا جا رہا ہے جی جلسے میں آئے. اور جلسہ ہے جی یہ سرجانی ٹاؤن میں. اب دیکھتے ہیں کتنے لوگ آئیں گے کتنے نہیں آئیں گے. یہ الزام بھی ہو سکتے ہیں ایم کیو ایم پہ، لیکن کیونکہ اخبار کی خبر تھی میں نے اس لیے آپ سے شیئر کی ہے. اب دیکھتے یہ ہیں کہ جلسہ عوامی حقوق کے لیے ہے، اور ایم کیو ایم کتنی سنجیدہ ہے، اور یہ کیا ٹائمنگ جلسے کی درست ہے. اور کیونکہ ایک طرف 27ویں ترمیم کی گونج ہے، دوسری جانب یہ اس بات پر جلسہ ہو رہا ہے کہ ہمیں جو اربوں روپیہ ہمیں مل گیا ہے اس کو ہم انشاءاللہ دیکھیے گا آپ پہ خرچ کریں گے، اور یہ سب کچھ ہوگا. آگے پیچھے تاریخ رکھ لی دی جاتی، اور پھر جس میں جلسے کی ضرورت بھی نہیں تھی، پیسہ ملا ہے خرچ کر کے کام دکھا دیتے. کام بولتا ہے بھائی، یہ بھرم بازیاں تو نہیں بولتی، نہ اس طرح کا لیکچر بولتا ہے، نہ اس طرح کی لچھے دار تقاریر بولیں گی. اچھا پھر جلسہ کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر میں نے پہلے بھی کہا تھا آپ سے کہ مصطفیٰ کمال صاحب، انیس قائم خانی صاحب کے بغیر مرجر کے بعد ان دو اشخاص اور ان سے جڑے وابستہ ان کے ہمدرد اور ان کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ اگر جلسے میں نہیں آتے تو پھر بڑا مشکل ہوگا آج کا جلسہ کامیاب کرنا. ایم کیو ایم پاکستان، خالد مقبول صاحب کے گروپ، اب تو گروپ کے لوگ کہنے لگے ہیں نا عام الفاظ میں ان کو، پھر بڑا مشکل ہوگا. لیکن چونکہ وہاں گورنر صاحب آ رہے ہیں تو اس لیے لوگوں کو امیدیں ہیں کہ چونکہ بھائی جان وہاں تشریف لا رہے ہیں تو لوگ آ جائیں گے. لیکن اس میں بھی دیکھنا پڑے گا کہ کتنے لوگ آئے ہیں، کیونکہ مرجر کے بعد سے اگر یہ دونوں اکٹھے ہو جائیں پھر تو بڑی تعداد آ سکتی ہے. لیکن آج کا جلسہ بھی اس بات کو ثابت کرے گا کہ جناب کس گروپ کے پاس عوام کی اکثریت ہے، یا آج کا جلسہ اس بات پہ ثابت کر دے گا. اب میوزک کانسرٹ نہ ہو، میوزک کانسرٹ ہوگا تو پورا کراچی ہو سکتا ہے جا کے بیٹھ جائے وہاں، دو چار بڑے بڑے سنگرز کو آپ بلا لیں، پھر دیکھیں آپ کتنے لوگ آتے ہیں وہاں. اگر صرف تقاریر ہونی ہے، اگر صرف وہاں عوامی حقوق کے لیے بقول آپ کی بات کرنی ہے، آپ نے صرف یہ بات کرنی ہے کتنے ارب روپے آئے ہیں اور اس کو ہم یہاں خرچ کریں گے، تو پھر دیکھتے ہیں اب آپ کی محبت میں لوگ کتنے نکلتے ہیں. ویسے فاروق ستار صاحب نے اس ایم این اے کی سیٹ پر جہاں سے لڑا تھا الیکشن، غالباً 244 ہے نا، وہ 18 یا 20 ہزار ووٹ لیے تھے. ایم این اے 20,000 یا 18,000 ووٹ لے کر جیت رہا ہے. تو پھر جلسے میں اب یہ مت کہہ دیجیے گا صرف سجانے کے لوگ ہیں اور جلسے میں وہاں لاکھوں لوگ آ گئے، کیونکہ فاروق ستار صاحب نے پوری کوشش کی. تو 20,000 اگر ووٹ ملیں تو دیکھتے ہیں اس وقت اگر ہوتا ہے لوگ اتنے خوش نہ ہوں. اب بڑے خوش ہو گئے ہوں فاروق ستار صاحب سے، ایم کیو ایم پاکستان سے، لوگ بڑی تعداد میں آ جائیں. یہ صرف چند گھنٹے بعد اس پہ دوبارہ ولاگ کرتا ہوں، اور ویڈیو بھی انشاءاللہ شیئر کریں گے آپ کے ساتھ. ہو سکتا ہے بڑا جلسہ کرنے میں ایم کیو ایم پاکستان کامیاب ہو جائے اور لوگ آج بھی جڑے رہیں ایم کیو ایم پاکستان کے ساتھ. تو آنے والا وقت بتائے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. مجھے اجازت، مولانا اقبال.